بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ ظاہر کے چھوٹے موٹے کھوکھلے نعرے ادھر ادھر نکلنے والے معاملے یہ کیا ہے؟ یہ خدا کے مقابلے میں آ رہے ہو؟ حسین کے مقابلے میں آؤ گے تو یزید کا اشر دیکھا تم نے؟ لعنت بھیجتی ہے پوری دنیا اس کے اوپر۔ تم آج اگر کسی پوسٹوں میں بیٹھے ہوئے ہو تو تم یہ سمجھتے ہو کہ آج یزید کے حامی ہو جاؤ گے تو تم کچھ کر پاؤ گے؟ یا نثارۃ لبیک یا حسین، تم کیا سمجھتے ہو؟ 72 آئے تھے کربلا خالی، اسلام پر حاکم تھا یزید لعین، سارے اسلام کے حدود کو، سارے گورنروں کو خریدا ہوا تھا، حاکموں کو خریدا ہوا تھا، جتنے تھے، بصرہ تھا، مدینہ تھا، جتنی بھی اسلامی حکومت تھی سب کو خریدا تھا یزید نے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ آج چند تمہارے پاس حکومتیں ہیں، چند تمہارے پاس دولت کے خزانے ہیں تو تم اس کو خرید کر آج دنیا میں تم کچھ کر پاؤ گے؟ 72 آئے تھے تاریخ میں، اکھاڑ پھینکا نظام کو کہ قیامت تک جب بھی کوئی یزید جیسا آئے گا حسینیت کھڑی ہوگی اس کے مقابلے میں۔ لبیک یا حسین، یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تو تم کیا سمجھتے ہو؟ اس وقت بھی پیسوں سے خریدا اس نے، تم بھی آج پیسوں سے خرید رہے ہو اور کیا کر رہے ہو؟ وہ تم اپنے اجداد پہ کاپی کر رہے ہو، جو انہوں نے کیا تم بھی وہی کر رہے ہو، مگر پیسوں سے خریدنے والے پیسوں ہی کے غلام ہوتے ہیں، اور جو خدا کے نمائندے ہوتے ہیں وہ اپنے سروں کو کٹوا دیتے ہیں مگر اسلام پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ وہ یہ حسینیت کی قوم ہے، یہی تو کہا ماں ملت حسین، ماں ملت شہادتیم، ہم حسین کی قوم ہیں، ہم حسین کی امت ہیں، ہم شہادت پرور قوم ہیں۔ تم ہمیں جنگ سے ڈراتے ہو، تم ہمیں موت سے ڈراؤ گے؟ ہمارے ہاں مرتا ہے ہی نہیں کوئی، ہمارے ہاں کوئی نہیں مرتا، جانے موت۔ خوف پیدا کرو، ہراس پیدا کرو۔ دشمن کی پالیسی ہمیشہ سے یہی ہے۔ ابن زیاد لعین نے کوفہ میں ہراس پیدا کیا تھا، خوف، مگر جو تیار تھے وہ محاصرے توڑ کے بھی چلے گئے، اور جو دنیا پرست تھے وہ پھنس گئے۔ آج بھی ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے کہ جسے قرآن کہہ رہا ہے، جب میں نے کل آپ کی صورت میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ اصحاب کہف کی مثال دی، یہ چند جوان تھے کہ جو بت پرستی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، اس فساد کے مقابلے میں جو معاشرے میں تھا اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، خدا کے لیے قیام کیا۔ خدا نے انہیں کہف یعنی غار میں لے گیا اور ان کے کانوں کو بچا لیا دنیا کے شوروں سے، انہیں محفوظ رکھا، اور وہ ابھی تک محفوظ ہیں، اور وہی حفاظت خدا ان کی کر رہا ہے۔ آج بھی خدا یہ دعوت دے رہا ہے کہ تم خدا کے لیے قیام کرو، خدا کی خاطر۔ خدا تمہاری بھی حفاظت کرے گا، خدا تمہیں بھی بچائے گا۔